ایک تباہ شدہ شہر ہیرکولینیم سے لوگوں کو دنیا کی سب سے پرانی واچ ملی تھی۔ یہ شہر آج سے قریب 1950 سال پہلے ماؤنٹ ویسوویس سے نکلنے والے لاوے کی وجہ سے جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے ہزاروں سال بعد والکینک ایش کے اندر دبے ہوئے ملبے میں سے لوگوں کو ایک عجیب و غریب لوہے سے تراشا ہوا ٹکڑا ملا۔ اس کی سائز اتنی چھوٹی تھی کہ یہ آرام سے پاکٹ میں بھی فٹ آ سکتا تھا۔ پہلے تو کسی کو بھی اس کا مقصد سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر کئی سالوں کے بعد رومن آرکیولوجسٹ نے اس کا اصل مقصد ڈھونڈ ہی لیا۔ 3D ماڈل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اس دور کی واچ ہوا کرتی تھی جس سے بآسانی دن کے وقت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عجیب و غریب دکھنے والی یہ چیز آخر ٹائم کیسے دکھاتی تھی؟ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ بغیر ٹریننگ کے اس کو آپریٹ کرنا خاصا مشکل ہے۔ سب سے پہلے اس کو کسی چیز سے ایسے لٹکایا جاتا تھا کہ سورج اس کے لیفٹ سائڈ پہ آئے۔ اس میں جو یہ اسکوائرز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اسکوائر آدھے گھنٹے کو شو کرتا ہے۔ صبح کے وقت جب اس ڈنڈی کا شیڈو سب سے رائٹ والے اسکوائر پہ آئے گا، اس کا مطلب ہوگا کہ ابھی صبح کے 9 بجے ہیں۔ اسی طرح جب سورج بالکل پیک پہ آ جاتا ہے، تب یہ شیڈو سب سے نیچے والے بلاک پہ آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب دن کے 12 بج چکے ہیں۔ 12 بجے کے بعد اگر ٹائم دیکھنا ہو تو اس کی ڈائریکشن دوبارہ سیٹ کرنا پڑتی ہے، کیونکہ اب سورج اس کے لیفٹ پہ نہیں بلکہ بیک پہ جا چکا ہوگا۔ 12 سے 3 اور پھر 3 سے شام کے 6 بجے تک یہ بالکل پرفیکٹ ٹائم دکھاتا تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس دور میں لوگوں کو منٹس کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، بس ان کے لیے یہ جاننا ہی کافی تھا کہ سورج ڈھلنے میں کتنا وقت بچا ہے، اور یہ اس اینشنٹ سن ڈائل سے جاننا کافی زیادہ آسان ہو چکا تھا، جو شاید اس دور کا ایک ماڈرن گیجٹ ہوا کرتا تھا۔ لیکن صرف ایک سوال ایکسپرٹس کو پریشان کر رہا ہے کہ آخر اتنے بڑے شہر میں سے ایسا صرف ایک ہی سن ڈائل کیوں ملا ہے؟ نمبر 3، ہانٹڈ آئی لینڈ۔ سویڈن کے ساحل سمندر سے 13 کلومیٹر دور ایک ایسا آئی لینڈ موجود ہے جہاں کے بارے میں کئی خوفناک کہانیاں بتائی جاتی ہیں۔ بلا یان فرون کے نام سے پہچانے جانے والے اس آئی لینڈ پر کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یہاں کوئی انسان اکیلا جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ پچھلے ہزاروں سالوں سے اس آئی لینڈ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں ایسی اندیکھی طاقتیں بستی ہیں جو انسان کو برداشت نہیں کرتی۔ لوگوں نے یہاں پتھروں کے عجیب پیٹرن بھی پڑے دیکھے ہیں، جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید یہاں کسی دور میں کوئی رسمیں کی جاتی ہوں گی، یا ہو سکتا ہے اب بھی کی جاتی ہوں۔ فی الحال تو یہ آئی لینڈ پوری طرح سے خالی ہے، لیکن آس پاس علاقوں کے لوکلز کا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے ان پتھروں کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، ان کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ 2014 میں آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے اس آئی لینڈ کا دورہ کیا، اور مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد جو رزلٹ ان کے سامنے آیا وہ واقعی کافی زیادہ حیران کن تھا۔ جی ہاں، ان پتھروں کے علاوہ یہاں 2 غاریں بھی ہیں جہاں کافی کچھ ایب نارمل دیکھا گیا۔ ایک غار کے اندر پتھروں سے بنا ہوا ایک اسٹیج بھی دیکھا گیا جہاں شاید کوئی خاص انسان کھڑا ہو کر کچھ پرفارم کرتا ہوگا۔ یہاں بون فائر کی ایش اور پتھر سے بنا ایک ایسا ہتھوڑا بھی دیکھا گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا۔ دوسری غار میں پتھر سے ہی بنی ایک ٹیبل بھی دیکھی گئی جس پر سمندری سیل کی کئی ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ ان ہڈیوں اور بون فائر ایش کی جب ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو ایک اور دلچسپ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ کاربن ڈیٹنگ کے رزلٹ سے معلوم پڑا کہ آج سے 9000 سال پہلے یہاں انسان بسا کرتے تھے، لیکن وہ ان سب چیزوں کو کیوں اور کس مقصد سے استعمال کرتے تھے یہ جاننا کافی زیادہ مشکل ہے۔ آج بھی سویڈن کے اس آئی لینڈ میں خوف کی فضا پائی جاتی ہے، اور یہاں جانے والے لوگ بنا کسی پتھر کو ہلائے رات ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے نکلنے کی کرتے ہیں۔ نمبر 2، والٹ بی۔ انڈیا کی کیرالہ اسٹیٹ میں واقع یہ ہے گولڈن ٹیمپل یا پھر پدمنابھ سوامی مندر۔ یہ مندر تو آج سے قریب 1400 سال پہلے بنایا گیا تھا، لیکن اس کی سجاوٹ ٹریونکور کے بادشاہوں کے دور میں آج سے 450 سال پہلے کی گئی تھی۔
اس مندر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 5 ایسے خفیہ کمرے بنے ہوئے ہیں جن کو کئی صدیوں سے نہیں کھولا گیا، کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان سیکرٹ کمروں کو کھولنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ 2011 میں ایک ریٹائرڈ IPS آفیسر نے انڈین سپریم کورٹ میں اس مندر کے خفیہ کمروں کو کھولنے کے لیے پٹیشن داخل کی۔ ان 5 کمروں کو A, B, C, D اور E کے نام دے دیے گئے اور سپریم کورٹ کے حکم پر ان دروازوں کو کھولنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ان 5 کمروں میں سے ایک کمرے کے باہر انتہائی خوفناک کوبرا بنا ہوا ہے اور اس کو والٹ B کا نام دے دیا گیا۔ یہ دروازے بھاری لوہے سے بنے ہیں جن کو کھولنا کافی زیادہ مشکل تھا، لیکن بہرحال جب 5 میں سے 4 کمروں کے دروازے کھولے گئے تو اس کے اندر جو کچھ موجود تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ چاروں کمرے بے شمار خزانوں سے بھرے پڑے تھے، جس میں سونے کے سکے، ڈائمنڈز، قیمتی پتھر اور بھاری سونے کے نیکلس بھی شامل تھے۔ اتنا زیادہ خزانہ آج سے پہلے کہیں سے بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ 5واں کمرہ جس کو والٹ B کا نام دیا گیا تھا وہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی کسی سے بھی نہیں کھل پایا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ 1930 میں لٹیروں کے ایک گروپ نے بھی والٹ B کو کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن اچانک ان پر کئی کوبرا حملہ آور ہو گئے تھے۔ یہ سانپ کہاں سے آئے تھے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ان 4 کمروں کے دروازوں کو کھلے 1 مہینہ گزر چکا تھا اور والٹ B کو کھولنے کے لیے ایکسپرٹس ارینج کیے جا رہے تھے، لیکن تبھی ایک واقعہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ریٹائرڈ IPS آفیسر جس نے ان کمروں کی جانچ کے لیے پٹیشن داخل کی تھی، ان کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ نہ صرف اتنا بلکہ سپریم کورٹ کی طرف سے بنائی گئی اس ٹیم کے ایک اور شخص کی ماں بھی اچانک ہی چل بسی۔ یہ واقعات دیکھ کر سارے لوگ گھبرا گئے اور والٹ B کو کھولنے کا ارادہ آخر کار ان کو بدلنا ہی پڑا۔ پچھلی کئی صدیوں سے اس مندر کا یہ پر اسرار والٹ B تاحال بند پڑا ہے اور اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اور اب نمبر 1، کیمل کارونگز۔ یہ بات اتنی پرانی نہیں ہے جب 2018 میں سعودی عربیہ کے ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ پتھروں کے بڑے بڑے پہاڑوں پر لوگوں کو اونٹ کی کارونگز دیکھنے کو ملی۔ جانوروں کے ان اسکلپچرز کو انتہائی مہارت سے پتھروں کو کاٹ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ کئی سالوں تک ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ان پہاڑوں پر پردہ ڈالے ہوئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ جب سینڈ ڈیونز نے اپنی جگہ بدلی تبھی یہ حیران کن منظر بے نقاب ہوا۔ ابھی تک ان بڑے بڑے اسکلپچرز کا کوئی مقصد تو ظاہر نہیں ہو سکا، لیکن ریسرچرز کا ماننا ہے کہ شاید یہ کسی دور کے خانہ بدوش قبیلوں کا کوئی خاص میٹنگ پوائنٹ ہوا کرتا تھا۔ کیونکہ یہاں سے کوئی آرگینک میٹر نہیں مل پایا، اسی وجہ سے یہ جاننا کافی مشکل ہو رہا تھا کہ آخر یہ شاہکار کب اور کیوں بنایا گیا تھا۔ پتھروں کے ایروجن پیٹرن سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ کیمل اسکلپچرز آج سے قریب 7 سے 8 ہزار سال پرانے ہیں۔ اس نئی تحقیق نے ایکسپرٹس کو مزید سوالوں میں الجھا کر رکھ دیا، کیونکہ جیولوجسٹس کے مطابق یہ ڈیزرٹ 7000 سال پہلے ڈیزرٹ ہی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ پہاڑ جو ابھی کافی زیادہ ریت کے اندر دھسے ہوئے ہیں، جب یہ ریت نہیں ہوا کرتی تھی تو ظاہر ہے یہ پہاڑ بھی کافی زیادہ اونچے تھے۔ تو آخر اتنی زیادہ ہائٹ پر جا کر اتنی محنت سے یہ کام کیسے انجام دیا گیا ہوگا؟ یہ سوال ابھی تک ریسرچرز کے لیے پہیلی بنا ہوا ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔